بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، شروع کی آیت کے اندر پہلی آیت میں ہی، کہ اے ایمان والو، تم مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، تم ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تمہارے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تم پیش کر کے کہو کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں؟ قرآن کو تم نہیں اپناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم نہیں اپناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس بھی پھر اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ تمہارے ایویڈنس، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ ایویڈنس ہیں کیا۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ یہ تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں، بنیادیں جس پر تو ہمارے اسلام کی بلڈنگ نے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارا تو اسلام ہی مضبوط نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بنیادیں ہیں ہی نہیں، بنیادیں ہیں ہی نہیں۔ جو امیر ہیں ان کے اوپر تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جو غریب ہیں ان کے پاس تو بنیادیں ہی تین بچتی ہیں، ان کے اوپر تو نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے اور آسانی کر دی کہ ان کے لیے تو تین بنیادیں ہیں، تو تم اپنی ان تین بنیادوں پر اسلام کو کھڑا کر سکتے ہو، اسلام کی بلڈنگ تعمیر کر سکتے ہو، اسلام کا خوبصورت بنگلہ بنا سکتے ہو، اسلام کا خوبصورت محل بنا سکتے ہو۔ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر، سورۃ الانفال کی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، غفلت کی نیند سے اٹھایا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایویڈنس، ثبوت، دلیل کہاں ہے؟ دلیل آج فیصلہ ہونا ہے، آج فیصلہ ہونا ہے، قیامت کا دن برپا ہے، آج فیصلہ ہونا ہے۔ بتاؤ مجھے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دکھاؤ، ثبوت لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، تاکہ تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے ثبوت دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ کل جب میزان قائم ہوگا، اس وقت نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا کہ ہمارے ایمان کا ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایویڈنس ہے، کامل اطاعت، مکمل طور پر اطاعت۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز پڑھی نہیں، یا ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی غائب، یا عصر مغرب پڑھ لی باقی فجر عشاء غائب۔ ایسا نہیں، مکمل اطاعت۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے ایک حکم کو تو مان لیا، دوسرے کو نہیں مانا۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہمیں ایمان کی علامتیں ملتے ہیں۔ آئیں ذرا اپنے ایمان کو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تین علامتیں بتائی ہیں ایمان کی، اور جب میں یہ تینوں آپ کو بتاؤں گا نا کہ کون کون سی ہیں، تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ہم تو اپنی اولاد کی برائی کو ختم نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں ہم تو انہی کو ختم نہیں کرتے۔ ہم نے باہر کی برائیوں کو جا کر کیا ختم کرنا ہے؟ ہم نے معاشرے کی برائیوں کو کیا ختم کرنا ہے؟ ہمارا گھر ہی برائیوں کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے، اور ہم تو وہاں سے برائیوں کو ختم نہیں کر پا رہے۔
جو ایمان کی پہلی سب سے بڑی علامت ہے کہ برائی کو دیکھو تو برائی کو ہاتھ سے ختم کرو، یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کا ایمان کہ برائی کو دیکھو تو اس کو زبان سے اس کو منع کرو، زبان سے اس کو بتاؤ کہ یہ برا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ برا ہے، اللہ کا رسول اس سے ناراض ہوتا ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، اللہ کا نبی ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھاؤ بتاؤ زبان سے۔ یہ ایمان کا اوسط درجہ ہے، درمیان والا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں تیسرا درجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایمان کا تیسرا درجہ کون سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا تیسرا درجہ تو یہ ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے برا جانو، اسے برا سمجھو۔ آج مجھے بتائیں کہ کون ہے جو برائی کو برا سمجھتا ہے؟ غیبت 24 گھنٹے ہماری زبان پر ہے، آج تک کبھی کسی نے غیبت کو برا سمجھا؟ جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا خون، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کس نے اس کو برا سمجھا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا نام بگاڑ کر ہم پکارتے ہیں، کون اسے برا سمجھتا ہے؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فسق والا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کو نام بگاڑ کر پکارو۔ میوزک عام سنا جا رہا ہے، کون میوزک کو برا سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر یہ تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ایمان کی نہیں پائی جاتی، تو کل جب میزان کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، میرا اللہ جب پوچھے گا ہاں بھائی ایویڈنس کہاں ہے، تو کیا کریں گے اس وقت؟ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس وقت میرا امتی بھی ایک طرف کھڑا ہو، میرا نبی بھی ایک طرف کھڑا ہوگا، اور کیا کہہ رہا ہوگا؟ سورۃ الفرقان کی آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ وہ میرے حق میں سفارش نہیں کر رہا ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، میرا نبی یہ فرما رہے ہوں گے کہ اے اللہ میرا یہ وہی امتی ہے جس نے دنیا کے اندر قرآن کو پس پشت پھینک دیا، جس نے دنیا کے اندر قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، جس نے دنیا کے اندر قرآن کو نہیں اپنایا، جس نے دنیا کے اندر اپنی تجارت میں قرآن کو زندہ نہیں کیا، اپنی مزدوری میں قرآن کو زندہ نہیں کیا، اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ نہیں کیا، اپنی فیکٹریوں میں قرآن کو زندہ نہیں کیا، اپنی سیاست میں قرآن کو زندہ نہیں کیا، اپنی اولاد تک میں قرآن کو زندہ نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں تو باہر کی ہیں، اس نے خود اپنے جسم کے اندر بھی قرآن کو زندہ نہیں کیا۔ کیا بنے گا اس وقت میرا اور آپ کا؟ کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حال ہوگا اس وقت میرا اور آپ کا؟ کیا بیتے گی ہمارے اوپر؟ تو ہمارے پاس ایمان کا ثبوت ہونا چاہیے، اور ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی چادر، اللہ نے جو اسلام کی چادر ہمیں دی ہے نا، اس چادر کو اوڑھ لو، اوڑھ لو، اوڑھ لو، اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، یہ اطاعت والی چادر اوڑھ لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اس چادر کو، یہ جو اطاعت والی چادر ہے نا، اس کو اوڑھ لو، پہن لو، اپنا لو اطاعت کو، پکڑ لو مضبوطی سے اس کو، تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا